الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ کل کی ویڈیو کے اندر چند ایسے مشہور جو غلط عقائد عوام کے اندر مشہور ہیں اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند طہارت کے بارے میں اور پاکیزگی کے بارے میں چند ایسے غلط عقائد جو عوام کے اندر مشہور ہیں اس کا سلسلہ آگے چلا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر اس بات کی طرف آپ کو رہبری اور رہنمائی کرنا مقصود ہے کہ عوام کے اندر خاص طور پر ایک بات مشہور ہے کہ بغیر وضو درود شریف پڑھنا جائز نہیں۔ حالانکہ درود شریف کے بارے میں علماء نے اور فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ درود شریف تو کیا قرآن کریم کی تلاوت بھی بغیر وضو کے جائز ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، لیکن بغیر وضو کے زبان قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے، چاہے جائے کہ درود شریف کے بارے میں تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی کو اگر غسل جنابت کرنا باقی ہو اور اگر اس کو غسل کی ضرورت ہو اور اگر اس نے ابھی غسل نہیں کیا اور عورت حیض و نفاس کی حالت کے اندر ہو، اس کے باوجود بھی درود شریف پڑھنا اس کے لیے جائز لکھا ہے۔ تو بے وضو درود شریف پڑھنے کی بات جو عوام کے اندر مشہور ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بے وضو درود شریف پڑھنا جائز بھی ہے اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے بے وضو درود شریف پڑھنے کے بارے میں جو غلط باتیں مشہور ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی عوام کے اندر مشہور ہے کہ اگر کسی کا سطر کھلا ہوا کسی نے دیکھ لیا تو سطر دیکھنے والے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی بالکل درست نہیں۔ اگر جس کا سطر کھل گیا اس کا بھی اگر وضو ہے تو وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے اگر کوئی چیز اس کو پیش نہیں آئی ہے تو خود جس کا سطر کھل گیا اس کا بھی وضو نہیں ٹوٹتا، تو دیکھنے والے کا کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات بھی کہ اگر کسی کا سطر کھلا ہوا کسی نے دیکھ لیا تو دیکھنے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ بات بھی بالکل درست نہیں ہے۔ حالانکہ خود جس کا سطر کھل گیا اس کا بھی اگر کوئی دوسری چیز وضو کو توڑنے والی پیش نہیں آئی تو اس کا بھی وضو سطر کھلنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، تو دیکھنے والے کا بھی بطریق اولیٰ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ سطر کھلنے کے بارے میں ایک وضاحتی مسئلہ میں بیان کر دوں جو نماز کے اندر پیش آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا دوران نماز جتنے حصے کا نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے، واجب الستر جو بدن کا جو حصہ ہے، اگر اس کے اندر سے نماز کے اندر اس حصے کا چوتھائی حصہ 3 تسبیح کے مقدار کھلا رہ گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو تو اس وقت بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو سطر کھلنے کے بارے میں یہ وضاحتی مسئلہ میں نے بیان کر دیا کہ سطر کھلنے کے بارے میں نماز کے اندر جو واجب الستر حصہ ہے بدن کا، اگر اس کے اندر سے اس کا چوتھائی حصہ کھل گیا اور وہ بھی 3 تسبیح کے مقدار کھلا رہا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو تو اس وقت بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے کسی کا سطر کھلا ہوا دیکھنے سے نہ سطر کھلنے والے کا وضو ٹوٹتا ہے نہ دیکھنے والے کا وضو ٹوٹتا ہے۔ تو یہ بات جو مشہور ہے کہ کسی کا سطر کھلا ہوا دیکھ لے تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بات بالکل بے اصل ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ایک بات مشہور ہے کہ عورت کو جب ولادت ہوتی ہے، عورت جب بچہ جنتی ہے، اس وقت سے لے کر 40 روز تک جب تک وہ نہاتی نہیں ہے تو اس کے ہاتھ کے کھانے پینے کو بھی لوگ ناجائز اور مکروہ سمجھتے ہیں، بلکہ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ ایسا کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا خیال کرنا اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور ایسی عورت کے ہاتھ کے کھانے کو مکروہ اور ناجائز سمجھنا، اس کا شریعت و سنت کے اندر بالکل کوئی
ثبوت نہیں ہے، اور ایسا سمجھنا بھی بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ ایسے عقیدوں سے ہمیں بالکل توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے عقیدہ سمجھنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک بات مشہور ہے کہ سور وغیرہ ہمارے آگے سے گزرتا ہے، کتا وغیرہ گزرتا ہے، تو لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ سور دیکھنے سے بھی آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے کہ پیشاب پاخانے کے راستے سے اگر کوئی چیز نکل گئی، یا بدن کے دوسرے کسی حصے سے ناپاکی وغیرہ جیسے کہ پیپ، لہو وغیرہ نکل کر بہہ گیا ہو، اس حالت کے اندر وضو ٹوٹتا ہے، باقی دوسرے کسی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگوں کے درمیان یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس وضو کے ذریعے جنازہ کی نماز پڑھی ہے، اسی وضو سے بقیہ فرائض یعنی فرض نمازیں نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ جو شرائط فرض نمازوں کے لیے ہے وہی شرائط نماز جنازہ کے لیے ہے، تو پھر کس طرح اس وضو سے ہم دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ حالانکہ نماز جنازہ کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو عام نمازوں کی شرائط کے اندر مطلب عام نمازوں کی شرائط ہے۔ اس لیے آدمی کو یہ سمجھنا کہ جس وضو سے ہم نے نماز جنازہ پڑھی ہے اس وضو سے ہم دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ ایسے مسائل کے بارے میں علماء سے رابطہ کر کے ہمیں ان مسئلوں کو پوچھ کر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک بات عوام کے اندر مشہور ہے کہ اگر کسی کے ناخن پانی وغیرہ کے اندر ڈوب جائے تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے، اس کا پینا درست نہیں ہے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر آدمی کے ناخن وغیرہ پانی کے اندر ڈوب جانے سے اگر پانی مکروہ اور اس کا استعمال ناجائز ہو جاتا تو پھر آدمی کے لیے تو غسل کرنا ہی مشکل ہو جاتا، کیونکہ غسل کرنے کے وقت تو آدمی کے ناخن تو کیا پورے ہاتھ اندر جاتے ہیں ڈول وغیرہ کے اندر۔ تو یہ بات بھی بالکل سمجھنا بالکل غلط ہے کہ اگر کسی کے ناخن وغیرہ پانی کے اندر ڈوب جائے تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے اور اس پانی کو مطلب استعمال کرنا مکروہ ہے، یہ بالکل بے اصل بات ہے اور ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ البتہ ناخن جو آج کل فیشن کے طور پر بڑے بڑے کیے جاتے ہیں تو اس کا رکھنا کیسا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ناخن کا کاٹنا بھی جو ہے فطرت انسانی کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلکہ آپ نے عملی طور پر بتایا کہ ہر جمعہ کے اندر آپ صفائی کرتے تھے، ان صفائی کے اندر ایک ناخن کو کاٹنا بھی ہوتا تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہر ہفتے میں نہیں ہو سکتا ہے تو 15 دن کے اندر کاٹ لے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی جو وقت ہے اور اس کی حد جو ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن کے بعد تک اس کو بڑھائے رکھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر پانی وغیرہ کے اندر ایسے بڑے بڑے ناخن وغیرہ ہم ڈالیں گے، اس کے اندر میل وغیرہ ہوگا، تو میل وغیرہ جو اگر پانی میں جائے گا وہی پانی اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کا میل وغیرہ کی وجہ سے ہمارے بدن کے اندر ہمیں دوسری بیماریوں کے ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ناخن وغیرہ بڑے نہ کرے، لیکن اگر آدمی کے ناخن چھوٹے ہیں تو ان ناخنوں کا پانی میں ڈوب جانے سے اس پانی کا استعمال مکروہ اور ناجائز نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا استعمال کرنا بالکل درست ہے۔ اور خاص طور پر ایک اور بات عورتوں کے اندر خاص طور پر مشہور ہے کہ وضو کر کے اگر باہر نکلتی ہیں تو وضو کی حالت میں باہر نہیں جا سکتی، وضو کی حالت کے اندر باہر جانے سے اور باہر گھومنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس کی بالکل کوئی اصل اور ثبوت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ بلا ضرورت عورت کا باہر نکلنا علماء نے برا لکھا ہے، بلکہ برا ہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر خود ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ اپنے گھروں کے اندر آپ ڈٹی رہو، جمی رہو اور بلا ضرورت جو ہے زمانے جاہلیت کی طرح ادھر ادھر مت گھومو۔ تو عورت کا بلا ضرورت باہر نکلنا یہ بالکل برا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا وضو باقی نہیں رہتا، یہ بات بالکل جو ہے بیکار اور بغیر ثبوت کیے، اس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری ایک بات جو ہے عوام کے اندر مشہور ہے کہ بعض آدمی جو ہیں کپڑے وغیرہ کے اوپر، پلنگ وغیرہ کے گدے کے اوپر وغیرہ اس کے اوپر جو ہے تیمم کر لیتے ہیں، تو تیمم کن چیزوں کے اوپر جائز ہے؟
ہاں اگر وہ تکیے وغیرہ پر کرتے ہیں، چادر وغیرہ پہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر مٹی وغیرہ ہے تو اس حالت کے اوپر اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن تیمم جو ہے مٹی ہے یا مٹی سے بنی چیزیں ہیں جیسے چونا وغیرہ ہے، پتھر ہے، یا ایسی کوئی بھی چیز ہے جو ریت وغیرہ ہے، تو ایسی چیزوں کے اوپر تیمم کرنا درست ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل لکڑی ہے، چاندی ہے، سونا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے وغیرہ، ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے تیمم کرنا درست نہیں ہے، جیسے کپڑا وغیرہ ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر بھی اتنا غبار ہو کہ اس سے تیمم کرنا درست ہو جاتا ہو تو پھر ایسی چیزوں کے اوپر بھی تیمم کرنا آدمی کے لیے درست ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر آج کل عورتوں کے اندر ایک بات بہت عام ہے، بلکہ علماء نے اس کے بارے میں مسئلہ بھی لکھا ہے کہ عورت جو ہے ریزر وغیرہ یعنی استرو وغیرہ سے جو ہے اپنے زیر ناف بال وغیرہ جو ہے لے نہیں سکتی ہے، اس کا لینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ حرام بھی بعض کہتی ہیں۔ تو اس کا اصل مسئلہ یہ ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی عورت کے لیے جو ہے لیزر وغیرہ کا استعمال علماء نے اس لیے مناسب نہیں لکھا کہ عورت کے اس جگہ کا نرم ہونا اصل مقصود ہے۔ تو اگر وہ لیزر اور لوہے وغیرہ کا کوئی بھی ایسی دھات اور آلہ استعمال کرے گی تو مطلب اس کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے سختی پیدا ہوگی، تو عورت کی اس عضو کو نرم ہونا اصل مقصود ہے۔ اس لیے اگر عورت ریزر وغیرہ کے علاوہ اگر کوئی کریم یا صابن یا پاؤڈر وغیرہ کے ذریعے زیر ناف یا کوئی بھی بدن کے بال صاف کرتی ہے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ استرے وغیرہ سے اگر بال صاف کرتی ہے تو اس کے لیے صاف کرنا بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی ناجائز اور حرام چیز نہیں ہے۔ آج کی چند چیزیں تھی جو طہارت سے متعلق تھی، نظافت سے متعلق تھی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہر کوئی مسئلہ عوام کے اندر اگر مشہور ہے تو ہمارے پاس آج کل علماء اتنے ہیں کہ ہم قدم قدم کے اوپر علماء کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی رہنمائی کے اندر اور ہر چیز کو علماء سے پوچھ کر ہم کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عمل وہی قابل قبول ہے جو شریعت و سنت کے مطابق ہوگی، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہوگی۔ تو اسی کے مطابق ہم اس کے آداب، شرائط اور فرائض، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا عمل قابل قبول بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو صحیح سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج تک ہم جتنے غلط چیزوں کے اندر اور جتنے غلط عقائد کے اندر ہم ملوث ہیں، اور آج تک ہم جس کو ہم غلط کو اچھا سمجھ کر اور صحیح سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور آئندہ ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔